الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی۔ چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، ملنے دو بس مجھے بھی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت، اور پوچھے جو دین و ایمان کی رین قبر میں، پوچھے جو دین و ایمان کی رین قبر میں، اس وقت میرے لب پہ ہو، اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت، اور تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت ہو لحد میں، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہوگی مجھے نصیب، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، اور تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے، تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے، محشر میں ہوگی ساتھ، محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی، چاہت رسول کی۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے شہزادوں کا، پیارے نواسوں کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ یہ برکتوں والا مہینہ ماہ محرم الحرام شریف آج اس مبارک مہینے کا دوسرا جمعہ ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے سے نسبت و تعلق حاصل ہے،
اہل بیت اطہار کی نسبت سے یہ مبارک مہینہ جانا جاتا ہے۔ امام علی مقام، امام حسین، امام حسن، شہدائے کربلا، ازواج مطہرات، یہ تمام وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے نفوس قدسیہ کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے بڑا ہی مقام عطا فرمایا۔ کائنات میں اولادیں تو بہت ہیں، مگر جو اولاد اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی کائنات میں اس کو برابری کرنے والا نہیں ہے۔ گھرانے تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن جو گھرانہ اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا اس گھرانے کے برابر کائنات میں کوئی گھرانہ نہیں۔ ازواج مطہرات، بیویاں اللہ نے کائنات میں لوگوں کو عطا فرمائی، لیکن جو مقام عزت و مرتبہ رسول اللہ کے نکاح میں آنے کے بعد ان خواتین کو نصیب ہوا وہ کائنات میں کسی اور خواتین کو نصیب نہیں ہوا۔ اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، صحابہ ہیں، دوست ہیں، حضور کے یار ہیں، جو بھی معاملات ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب احد پر گئے، وہاں پر پہاڑ پہ چڑھے تو فرمایا کہ میں رسول اللہ کا حبیب ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں پھر میرے ساتھ ہوگا۔ تو احد پہاڑ کے حوالے سے فرمایا کہ یہ پہاڑ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور کی اونٹنی ہے قصوہ، وہ جنت میں ہوگی۔ حضور کا خچر ہے وہ جنت میں ہوگا۔ صحاب کہف کا کتا جو ہے، یہ جو خاص کر جو معاملات ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ جو جانور ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، ان کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا ان پیاروں کی نسبت کی وجہ سے۔ میرے دوست و بزرگوں، گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عظیم ہے کہ سرکار نے بڑی سختی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے وقت میں اور میرے وصال کے بعد تک کبھی بھی میری اولاد کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا، میرے بچوں کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا، کیونکہ امام علی مقام، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضانا یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو رسول اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمیں اہل بیت کی محبت کا حکم دیا گیا اور ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے، ہم پر لاگو اور فرض کی گئی ہے حضور کے بچوں کی محبت۔ اب جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ، فرمایا کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ تو یہی ہے، اللہ کی چاہت تو یہی ہے۔ ارادہ یرید مطلب چاہنا، ارادہ کرنا، اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ لیذھب عنکم الرجس علی البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی پلیدی گندگی دور کر کے تمہیں پاک صاف فرما دیا جائے۔ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، ہر قسم کی گناہ کی، شیطانی، بدعقیدگی، ہر معاملات کی جو گندگی ہے اللہ رب العالمین تمہیں ہر گندگی سے پاک کر دے اور بالکل ستھرا کر دے۔ اور بھائی وہ لوگ تو پہلے ہی ستھرے ہیں کہ جو رسول اللہ کی گودوں میں کھیلے ہیں، جو حضور کے گھرانے میں پلے ہیں، جن کی نس نس میں رسول اللہ کا خون موجود ہے، وہ تو ویسے ہی پاک ہیں۔ لیکن اللہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی چاہت یہ ہے، ارادہ یہ، منشا الہی یہ ہے کہ میں تمہیں بالکل ستھرا کر دوں، پاک کر دوں، اور ایسا پاک فرما دوں کہ جن پر تم کرم کی نظر کرو اللہ اس کو بھی گناہوں سے پاکی عطا فرما دے۔ کربلا کا میدان ہے، حضرت حر صف یزید میں کھڑے ہیں، یزید کی طرف سے امام علی مقام جب پہنچے اور یزید نے حکم دیا کہ جاؤ مقابلہ کرو،
حضرت حر امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مقابلہ تو بعد میں کروں گا لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا بولو کون، کیا سوال ہے؟ فرمایا سوال یہ ہے، اگرچہ میں صف یزید سے نکل کر آیا، یزید کی صف میں کھڑا تھا اور مجھے پتا کہ یہ صف جہنمی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے حدیث میں فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے بچوں پر ظلم کیا ایسے لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام فرما دیا ہے۔ میں نے یہ سنا ہے لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ ایسا پاک کرے، کیسا پاک کرے؟ توجہ کرنا، میں صف یزید سے آیا اور یزید کے کہنے پر آپ سے مقابلے میں اترا ہوں۔ مقابلہ کرنے سے پہلے حسین تیری سخاوت کے بڑے چرچے ہیں، تیری بردباری کے بڑے چرچے ہیں، تیری شجاعت کے بڑے چرچے ہیں، تیری بہادری کے بڑے چرچے ہیں، تیری کرم نوازی کے بڑے چرچے ہیں، لیکن مجھے بتائیے اگر میں آپ سے جنگ نہ کروں، اگر میں آپ سے لڑائی نہ کروں اور میں آپ کی طرف ہو جاؤں تو کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ کیا قیامت میں تمہارے نانا کی شفاعت مجھے مل جائے گی اگر میں ابھی اپنا قبلہ تبدیل کر لوں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ صرف تجھے حسین کی بارگاہ میں آ کر قبلہ تبدیل کرنے سے، نیت تبدیل کرنے سے معافی ملے گی، بلکہ فرمایا آجا میں تجھے معافی بھی عطا فرماتا ہوں، قیامت میں نانا سے جنت بھی لے کر تجھے دوں گا، یہ بھی ذمہ داری میرے حسین کی ہے۔ آ جاؤ۔ ایک منٹ میں پاسا پلٹ گیا، حضرت حر امام علی مقام کی طرف سے ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا جاؤ جا کے مقابلہ، ادھر سے نکلے اور جو ہے یزید کی صف میں لڑے، جا کے شہید ہو گئے۔ کوئی نماز نہیں، کوئی معاملات نہیں، کوئی دینداری نہیں، لیکن حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی رب کائنات نے زندگی کے گناہ بھی معاف فرما دی، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ نے عطا فرما دیا۔ منٹ میں پاسا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں ایسا پاک کرے گا، ایسا پاک کرے گا، جس گناہ گار پر، جس جہنمی پر اور جس گندے پر تم کرم کی نظر کرو کہ اللہ اس کو بھی گناہوں سے پاکی عطا فرما دے گا، اللہ اس کو بھی پاک فرمائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، ولادت ہوتی ہے بچے کی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خواتین کو، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ 40 دن تک نفاس کا خون آتا ہے ولادت کے بعد، 40 دن وہ ناپاک رہتی ہے، پہلے بھی بند ہو جاتا ہے، وہ ہر ایک عورت کی کیفیت الگ ہوتی ہے، حد آخری 40 ہے، اس سے پہلے بند ہو جائے تو میں نے مسئلہ پہلے بھی آپ کو خطاب جمعہ میں بتایا تھا کہ اگر یہ معاملات پہلے ختم ہوتے خواتین کے تو اسی دن سے وہ پاک ہو جائے گی اور پھر نمازیں شروع کرے گی، 40 دن تک اس کو انتظار پھر منع ہے، پھر وہ گناہ گار ہوگی۔ اگر وہ مسلسل آ رہے تو پھر 40 اس کو اجازت دی گئی ہے۔ ادھر سنیے گا، حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہے میرا بیٹا حسن پیدا ہوا، میرا بیٹا حسین پیدا ہوا تو مجھے دیگر عورتوں کی طرح اس کا نفاس کا خون نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور والے نبی کے بچوں کی پیدائش بھی اللہ نے نور سے فرمائی ہے۔ ادھر امام حسین کی ولادت ہوئی تہجد کے وقت، سحر کے وقت، امام علی مقام کی، نبی پاک علیہ السلام کو خبر دی گئی، حضور تشریف لائے اور آ کر دیکھا تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زہرا نماز پڑھ رہی ہے۔ بچہ پیدا ہو تو عورت ناپاک ہوتی ہے، سیدہ فاطمہ حسین کی ولادت کے بعد رب کو سجدہ کر رہی ہے۔ آواز اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ ذرا۔ رب کائنات کو وہ سجدہ کر رہے اور سجدہ کر کے بتا رہی ہے کہ ہمارا معاملہ دیگر عورتوں کی طرح نہیں، چونکہ حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جنتی حور ہے۔ جنتی حور ہے دنیا میں، کیا مقصد؟ فرمایا جس طرح حوروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے گندگی کا، اللہ نے میری بیٹی کو بھی اس گندگی سے پاک فرمایا ہے کہ میری حور ہے جنت کے اندر، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام علی مقام کی ولادت ہوئی، حضور کو بتایا گیا، سرکار تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہاں ہے بیٹی فاطمہ میرا بیٹا، کہاں ہے؟ جملہ دیکھو نا، فرمایا فاطمہ کہاں ہے میرا بیٹا، نواسا نہیں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس لیے کہ اصل تو بچے دنیا سے میرے بچپن میں چلے گئے، اب قیامت تک اگر کسی سے مصطفیٰ کی نسل چلنی ہے وہ یا تو حسن ہے یا پھر وہ میرا حسین ہے، جن سے سلسلہ چلے گا اولاد رسول کا۔ فرمایا کہاں ہے میرا بیٹا؟ سیدہ زہرا نے اٹھا کے حضور کے ہاتھ میں دیا، حضور نے امام حسین کو اپنے ہاتھ میں لیا، مبارک جو ہے حضور نے زیارت فرمائی، سارے معاملات کیے اور فرمایا اس کا نام کیا رکھا؟ حضرت سیدہ زہرا نے فرمایا حضور میں نے اس کا نام شبیر رکھا ہے، اس کا میرا نام اس کا جعفر رکھا ہے، اس کا نام میں نے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹی،
نام ان کا وہ رکھو کہ پیدا ہونے سے پہلے جو نام اللہ نے عرش کے پردے میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے، نام ان کے وہ رکھیں گے. حسن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، حسین کے ساتھ. فرمایا نام وہ رکھیں گے جو پیدا ہونے سے کئی صدیوں پہلے اللہ نے اپنے پردے میں چھپا کے رکھے تھے. اور مجھے فرمایا محبوب جب یہ پیدا ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے، نام آپ نہیں رکھیں گے، بچے آپ کے ہوں گے، نام رب کعبہ خود عطا فرمائے گا. میں نام چوائس کر کے بتاؤں گا نام کیا رکھنا ہے. فرمایا مصطفیٰ کریم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا. فرمایا محبوب اس کا نام یہ رکھو حسین. فرمایا فاطمہ یہ نام میں نے، اور یہ وہ حسن حسین یہ مبارک نام ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کبھی کسی کے یہ نام نہیں رکھے گئے. حسن حسین. حضور یہ نام کیسے ہیں؟ یہ تو کبھی اپنے قریش خاندان میں بنو ہاشم میں کسی کے ایسے کوئی نام نہیں، دیگر امتیں گزر گئی کبھی ایسا نام نہیں سنا. یہ حسن حسین یہ کون سے نام ہے؟ میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ دنیا کے نہیں جنت کے نام ہیں. اے فاطمہ یہ جنتی ناموں میں سے دو نام، ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے نام رکھا حسین، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا حسین نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن حضرت امام حسین کے منہ مبارک میں ڈالا، تھوک مبارک ڈالا، گھٹی عطا فرمائی. صحابہ کرام دروازے پہ کھڑے، دروازہ بجا، حضور نے فرمایا صحابی باہر رک جاؤ، اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں. حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فرشتے اتنے گھر میں موجود ہیں کہ پاؤں رکھنے کی مجھے جگہ نہیں مل رہی، تم گھر میں آ کے کہاں ڈیرو گے. حضور فرشتے کیا کرنے آئے ہیں؟ فرمایا مجھے میرے حسین کی فرشتے مبارکباد دینے زمین پر تشریف لے آئے ہیں. سیدہ زہرا کے پورا گھر بھرا ہوا ہے فرشتوں سے، اور آ کر فرشتے کہہ رہے ہیں ملائکہ نے آ کر محمد کے در کو لبوں سے ہلایا سویرے سویرے. ملائکہ نے آ کر محمد کے در کو لبوں سے ہلایا سویرے سویرے. کہاں سب نے مل کر مبارک ہو آقا، کہاں سب نے مل کر مبارک ہو آقا. اے شبیر آیا سویرے سویرے، کہاں سب نے مل کر مبارک ہو آقا. اے شبیر آیا سویرے سویرے. محمد نے اپنی زباں کو بڑھایا، نواسے نے اپنے لبانوں ہلایا. بھائی حسین کا کھانے والا بولے، باقی کو چھٹی ہے میری طرف سے. محمد نے اپنی زباں کو بڑھایا گٹی دینے کے لیے. محمد نے اپنی زباں کو بڑھایا، نواسے نے اپنے لبانوں ہلایا. امامت نے چوسا زبان نبی کو، امامت نے چوسا زبان نبی کو. بڑا لطف آیا سویرے سویرے. توجہ کرنا، میرے امام حسن کو بھی گھٹی حضور نے دی، حسین کو بھی گھٹی. بھائی جو سیدہ فاطمہ کی گود میں کھیلے، علی کی گود میں کھیلے، رسول کی زبان چوسے، تو یزید جیسے کتوں کے سامنے وہ ہاتھ بڑھا کے ہاتھ دے گا اس کو؟ اجمیر کا خواجہ کہتا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. میرے معین الدین فرماتے سر دے دیا حسین نے. یزید نے کہا سر نہیں مانگا، میں نے ہاتھ مانگا ہے. حسین کہتا یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں میں گیا ہے، فاجر و فاسق کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. تو فاجر ہے فاسق ہے، تیرے ہاتھوں میں یہ ہاتھ نہیں جائے گا. یہ ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا ہے، اور جو ہاتھ میرے نانا کے ہاتھوں میں گئے وہ میں تجھے نہیں عطا فرما سکتا. میرے کریم ابو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، توجہ کرنا، امام علی مقام کے دیوانوں، مستانوں، پروانوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کے مسلک پہ ہم سب کو پیدا فرمایا ہے.
مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پر کے پلیٹ فارم پر اللہ نے ہمیں جمع فرمایا. آج ساری کائنات میں جان مارو، کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی سر پیٹ رہا ہے، ساری زندگی گزر گئی اپنے آپ پر ماتم کرتے کرتے. آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے مصطفیٰ کا گھرانہ ہمیں کیا وصیت کرتا ہے. اصل حسینی کی نشانی کیا ہے، اصل مصطفیٰ کے گھرانے سے محبت کرنے والے کا انداز کیا ہے. اصل حسینی کون ہوتا ہے، یزیدی کون ہے، میں دونوں کا ڈفرینس پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں کسی کام سے حاضر ہوا، سرکار کی بارگاہ میں آیا کام سے، میں نے سلام پیش کیا، کام جو تھا وہ کیا، لیکن فرماتے ہیں میں تھوڑا سا ششو پنج کا شکار ہو گیا، پریشانی مجھے الجھ گئی. کس چیز میں؟ میں سرکار کے پاس آیا تو سرکار نے چادر اوڑھی ہوئی تھی نا، چادر مبارک، چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، اور میں جب سرکار سے باتیں کر رہا تھا نا تو مجھے ایسا لگا کوئی چیز ہے جو چادر میں حرکت کر رہی ہے. یہ میرا ہاتھ ہے نا اس کے اندر چادر کے نیچے، اب آپ دیکھیں گے چادر سیدھی ہے، بھائی کوئی نہ کوئی چیز ہے جو اس طرح اچھل رہی ہے، کود رہی ہے، حرکت کر رہی ہے نا. اسامہ بن زید کہتے ہیں چادر حضور نے اوڑھی ہوئی ہے، لیکن میں دیکھا کہ چادر میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے دونوں طرف سے. لیکن میں جب بات کر کے فارغ ہوا، کام کر کے فارغ ہوا، میں نے پوچھا حضور جانے کی اجازت ہے؟ فرمایا بالکل اجازت ہے. فرمایا کملی والے اجازت تو مل گئی، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا مسئلہ حل فرما دے، میں جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا بولو میرے صحابی پیارے کیا بات ہے. حضور ذرا یہ تو بتائیے چادر حرکت کر رہی ہے، اس میں ہے کیا ایسا؟ حضور یہ حرکت کر رہی ہے چادر، اس میں مسئلہ کوئی ہوا سے ہل رہی ہے، کوئی چیز ہے. اب سنیوں کے لیے جملہ، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا چادر میں کیا ہے، یہ کیا چیز اندر حرکت کر رہی ہے، فرمایا سرکار نے ایسے چادر کو کھولا. جیسے ہی سرکار نے چادر کو کھولا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، ایک ران پہ امام حسن بیٹھا ہے، دوسری پہ امام حسین بیٹھا ہوا. چادر میں رسول اللہ نے چادر میں رسول اللہ نے ان کو چھپا رکھا ہے. اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور اس طرح ان کو چھپا کے بٹھا رکھا اندر، یہ کیا وجہ ہے، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں اسامہ مجھے میرے بچوں سے بڑی محبت ہے. حضور اور کیا فرمان ہے؟ فرمایا مجھے اس سے محبت ہے، اے اللہ جو اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما. اور فرمایا جو قیامت تک ان دونوں سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما. میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور قیامت تک جو میرے بچوں سے محبت کرے پروردگار تو اس سے بھی. ہم جو محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، ہم ہاں ہاں ہو ہاں یہ کر کے نام نہیں لیتے حسین کا، ہم حسین کو حسین کی طرح یاد کرتے ہیں. حسین کو سنی اس طرح یاد کرتا جس طرح مصطفیٰ نے یاد کیا ہے. آواز تو نکال کے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ یار. ہم یزیدیوں کی طرح پیٹ کے پاٹ کے پھاڑ پھوڑی کر کے یاد نہیں کرتے، ہم حسین کو رسول اللہ کے طریقے سے یاد کرتے ہیں. اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی ہائے ہائے کر کے حسین کو یاد کرتا ہے، کوئی واہ واہ کر کے حسین کو یاد کرتا ہے. رافضی سینہ پیٹ کر کہتا ہے یا حسین یا حسین، سنی سر اٹھا کر کہتا ہے واہ حسین واہ حسین. آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آج یزیدیوں کا دور دورہ ہے، آج یزیدیوں سے ٹکرانا یہ حسین کی سنت ہے. کردار حسین کیا ہے توجہ کرنا، ہر ظالم کے سامنے آواز اٹھانا، ہر بدبخت کے سامنے رسول اللہ کے دین کے لیے آواز اٹھانا، یہ سنت حسین ہے. اور یزید سے گھبرانا، یزید کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات نہ کرنا، آ کے نیچے کر لینا، یہ حسینیت نہیں ہے، یہ تو منافقت ہے. حسینیت کیا ہے؟ یزید سامنے ہو، آ کے ڈال کر بولو کہ تو جھوٹا ہے، میرے محبوب کا دین سچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا بیٹا تاریخ تلوے چاٹنے والوں کی لکھی نہیں جاتی، ٹکرانے والوں کی تاریخیں لکھی جاتی ہے. تو تلوے چاٹتے ہیں وہ تلوے چاٹتے رہ جاتے ہیں. تاریخ ان لوگوں کی لکھی جاتی ہے جو ٹکراتے ہیں اور ٹکرا کر چلے جاتے ہیں. مرنا مجھے بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے. کوئی بستر پہ مر جاتا ہے، کوئی اسپتال میں مر جاتا ہے، کوئی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی کہیں مر جاتا ہے. مزہ تو تب ہے نا کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی دین کی بات کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے. عزت سے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر
یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. حسین کی بات کرتے کرتے چلا جائے تو کوئی تو یاد رکھے گا کہ حسین والا تھا، حسین کے نام بھی چلا گیا ہے. سیدہ والا تھا، سیدہ کے قدموں میں چلا گیا. مولا علی والا تھا، مولا علی کے قدموں میں چلا گیا ہے. اب توجہ کرنا، امام علی مقام امام حسن حضور گھر میں تشریف لائے. اس وقت حضرت امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی، چونکہ وقت قریب ہے اور بھی دیگر 2 مسئلے مجھے بیان کرنے ہیں. میں آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کل جو بڑا پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ خاص طور پر سنیو، تمہیں اس بات کی آگاہ کرنی، اس بات کا تمہیں بتانا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی رشتہ داری کیا ہے، کس کی بیٹی کس کے گھر میں، کون کس کا نانا، کون کس کا دادا ہے. وہ جو نہیں فرما رہے آپ. علی کے سوا سارے گمراہ ہیں. میں نے کہا گمراہ کو رشتہ کوئی نہیں، میں مجھ سے کسی کو دشمنی ہو تو میں چاہوں گا اپنی بچی کا رشتہ ادھر دوں. میں کوئی مجھے جو میرا دشمن بنے، پھڈا فساد مجھ سے کرے، وہ چاہے گا کبھی اپنا بچہ یا اپنی بیٹی میرے گھر میں دے؟ وہ نہ. صحابہ اہل بیت، صحابہ کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کے گھرانے کی بیٹی صحابہ کے گھر میں. ہمیں لوگوں نے لڑوا رکھا ہے. میں تمہیں انشاءاللہ کل تفصیل بتاؤں گا کہ ابو بکر علی کا رشتہ کیا، عمر علی کا رشتہ کیا، عثمان علی کا رشتہ کیا ہے، یہ آپس میں لگتے کیا ہیں. کربلا میں حسین شہید ہو گئے. میں نے کہا علی کے اور بھی بچے تھے ساتھ. مولوی ہوش کرنا، ہوش کے ناخن لے، اور ہے حلالی تو پھر سامنے بات کر اور بتا کہ حسین کے علاوہ اور کون تھے. مولا کائنات کی کتنی بیویاں ہیں؟ 9. کتنی؟ 21 اولاد مولا علی کی. کتنی؟ 12 بیٹے 9 بیٹیاں. 12 اور 9 پکی بات ہے. 12 بیٹے بیٹیاں کتنی؟ امام حسین علی کے بیٹے، حسن علی کے بیٹے. میں نے کہا اور سیدہ زہرا سے کتنے بچے؟ کہا 2. میں نے کہا نہ، 3 بیٹے، حسن، حسین، محسن. کیوں ذکر نہیں کرتا تیسرے کا؟ 3 بیٹیاں کلثوم، زینب، رقیہ. زینب کربلا میں تھی تو میں نے کہا کلثوم کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ قیامت تک نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے نام سے تو تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، تو پھر نام تیرا کیسا لے گا؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ، توجہ نہیں فرما رہے. عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے تو نام تو بہت بڑی چیز ہے. کلثوم سیدہ زہرا کی بیٹی ہے، سگی بیٹی، مولا علی کی بیٹی، امام حسین کی سگی بہن. کربلا میں زینب تھی، کلثوم کا ذکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ حضرت عمر کی بیوی ہے. نبی کا داماد علی ہے. سنیو تمہارے لیے، نبی کا داماد علی ہے، علی کا داماد میرا عمر ہے. کیوں رشتے نہیں بیان کرتا؟ کیوں کرنا؟ ڈبوں کے دودھوں پر جو پلنے والے ہیں ان میں کہاں یہ جرت ہے؟ آؤ اہل سنت کے دامن میں، تمہیں سارا دین سچا بتائیں گے. جس کا جو رشتہ ہے قیامت تک اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے. میں نے کہا نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں. جملہ دینے لگا ہوں، پسند آیا تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں. عمر کے بچوں کے نانا علی ہے، علی کے بچوں کے نانا مصطفیٰ ہے. بتا عمر کے بچے کتنے؟ بتا اس کے نانا کون ہے؟ بتا اس کی نانی کون ہے؟ سیدہ زہرا، سیدہ زہرا. اور کوئی بیویاں نظر نہیں آتی؟ کیا ابو بکر صدیق کے بارے میں کہے گا؟ کیا عمر کے بارے میں کہے گا؟ کون ہے یہ؟ کبھی نہیں بتائے گا. میں نے کہا بتا دیگر جو بیویاں ہیں مولا علی کی، اس میں سے جو بچے پیدا ہوئے کیا نام تھے؟ اور مجھے تو پتہ نہیں. میں نے کہا قسم خدا کی پتہ ہوتا تو سنی نہ ہوتا. پھر ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے. مجھے پتہ ہوتا تو ظالم تو سنی نہ ہوتا. مجھے کیا پتہ؟ میں نے کہا سن، علی دوسری بیویوں سے بچے، ایک کا نام ہے ابو بکر، ایک کا نام ہے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی. بیٹی کا نام ہے عائشہ بن علی، کلثوم بن علی، ختیجہ بن علی. یہ رشتے تیرا پپا بتائے گا؟ یہ رشتے کیوں نہیں بتاتا؟ بتا کیا علی کی ایک ہی بیوی ہے یا اور بھی ہے؟ اور بھی ہے تو ان کے بچوں کے نام بتا. کبھی نہیں بتا سکتا. بتائے گا تو علی سے محبت کرنے والا سنی تجھے ہمیشہ بتائے گا. کل یہ رشتہ داری انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کروں گا. ابھی میں نے اشارہ دیا، آنکھوں میں اشارہ ہو گئے. سجنا تم ہمارے، ہم تمہارے ہو گئے. اب جملہ سنیے گا. حضرت سیدہ زہرا کے گھر میں سرکار داخل ہوئے امام حسین کی ولادت سے پہلے. امام حسن چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچے.
سرکار کو دیکھا نا نانا آ رہے ہیں تو امام حسن جا کے چھپ گئے، حضور آ رہے چھپ گئے جا کے، سرکار گھر میں داخل ہوئے، سید ہزارہ نے حضور کا استقبال کیا، فرمایا بیٹی میرا بیٹا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، بیٹا کہاں ہے میرا؟ سید ہزارہ کہتی حضور ابھی تو گھر میں ہی تھا، ادھر ہی ہوگا۔ اب حضور فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جائے گا، سرکار بیٹھے رہے۔ اچانک پردے کے اندر سے امام حسن نکل کے آئے، پردہ ہٹایا امام حسن نکلے۔ اب حدیث کا جملہ دیکھنا، نقشہ دیکھنا، حدیث کا انداز پیش کرنے لگا، خدا کی قسم مزہ آ جائے گا۔ پردہ ہٹایا امام حسن نے اور دیکھا نانا بیٹے، سرکار نے حسن کو دیکھا، حسن نے امام حسن نے میرے حضور کو دیکھا، تو سرکار ایسے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ تو یہ کیا کہہ رہا، مجھے دیکھ کے چھپ گیا، کیوں نہیں آ رہا، وہ نہیں نا۔ جب دیکھا نا میرا نواب میرا بیٹا آ گیا، ایسے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، سرکار نے امام حسن کو دیکھ کے ایسے ہاتھ کر لیے، ایسے جلدی سے ہاتھ کیا، ادھر سے بیٹھے بیٹھے ایسے ہاتھ کیا، ادھر سے امام حسن نے ایسے ہاتھ کیا، باگے باگے آئے، آ کے سرکار سے چپٹ گئے، میرے مصطفیٰ نے ایسے سینے سے لگا کر دبا لیا ہے، ایسے سینے سے لگا کے دبایا اور دبا کے فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ہم جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے، تو ہماری محبت کے کام آئے گی نہیں آئے گی؟ میں نے کہا حدیث سنو، غلام فرید نورانی کچھ نہیں کہے گا، جو کہے گا مصطفیٰ کا فرمان کہے گا۔ بس میں تقریر سے میٹر مسئلہ پیش کرنے لگا، توجہ کرنا۔ مولا علی کہتے ہیں حضور جنت میں جانے کے معاملات کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا علی کل قیامت میں جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرے پیچھے میری بیٹی فاطمہ ہوگی، سنی بولے سنی 2 نمبر کو چھٹی ہے، فرمایا جنت میں جاؤں گا، میرے پیچھے میری بیٹی فاطمہ ہوگی، ان کے پیچھے حسن حسین ہوں گے، ان کے پیچھے علی تو ہوگا۔ علی کہتے حضور میں سب سے پیچھے ہوں گا، تو یہ بتاؤ جو دنیا میں میرے بچوں سے مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ حضور ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ وہاں بھی نہیں چھوڑا مولا علی نے، حضور میرے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور جامع مسجد میں اچھل کے کہتے ہیں نعرہ حیدری، وہ کہاں ہیں جو سینے پھاڑ پھاڑ کے میرے نعرے لگاتے ہیں، میرے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا علی کل قیامت میں جنت میں جاؤں گا، پہلے میرے پیچھے میری بیٹی فاطمہ ہوگی، اس کے پیچھے حسن حسین ہوں گے، ان کے پیچھے تو ہوگا۔ محبت کرنے والے کہاں ہوں گے علی؟ سب محبت کرنے والے تیرے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے، سب تیرے پیچھے جنت میں آ جائیں گے۔ اولاد جو چلتی ہے وہ کس سے چلتی ہے؟ باپ سے۔ حضرت علی کی اولاد ہے، حسن حسین دیگر جو اولاد ہے، یاد رہے گا کتنے بچے مولا علی کے؟ 21، 21، 12 بیٹے 9، بیویاں کتنی؟ 9، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے جا کے پوچھنا بتا کتنی بیویاں؟ یہ دیکھ مر جائے تجھے بتا دے، پھر وہ جگرا ہونا چاہیے بھائی، اندر چستہ پھیپڑا ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں بولو اچھی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اس میں اتنا دم کہاں ہے یہ بات کرنے کے لیے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، صدقہ ہے شاہ احمد نورانی صدیقی کے قدموں کا انشاءاللہ۔ توجہ کرنا میری بات غور سے، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا وہ ہستی ہے، میں بات ہی کر رہا تھا، فرمایا جنت میں یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، دنیا میں بھی ان کی محبت کامیابی، حشر میں بھی ان کی محبت میں کامیابی، جنت میں بھی یہاں کی محبت، کل قیامت میں ان کے ساتھ۔ اللہ ہمیں لوگوں کو ساتھ نصیب فرمائے، اللہ پاک قیامت میں سرکار کے بچوں کے قدموں میں چھوٹی سی جگہ نصیب فرمائے، اور دنیا میں اللہ حضور کے بچے اور صحابہ کے قدموں میں پلنے کی ہم سب کو جو ہے توفیق سعید نصیب فرمائے۔ مسئلے 2 مجھے پیش کرنے تھے، علم، تعزیہ اور یہ ماتم کے حوالے سے۔ تو میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا، یہ میرے ہاتھ میں یہ فتاوی رضویہ ہے، 22 جلدوں والا العطاء النبویہ فی فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کا، بمبئی سے لاہور سے چھپا ہوا ہے، اور اس کی 16ویں جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 630 ہے، جس کو چاہے جا کے کھول لے کر جا کے 16ویں جلد ہے، 22 جلدوں والا فتاوی رضویہ ہے، اور صفحہ نمبر 630۔ میرے امام اہل سنت سے پوچھا گیا جو شخص تعزیہ یعنی جو محرم بناتے ہیں ثواب کی نیت سے عبادت جان کر اس کو خود بنائے، دوسروں کو بنانے کی ترغیب دے، تعظیم کرے، کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، فاتحہ پڑھے، لنگر لوٹائے اور ننگے پاؤں محرم کے ساتھ چلے، مرثیے پڑھے، نوحے پڑھے، ایسا شخص کیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ سب کرنا کیا ہے؟ میرے امام اہل سنت فرماتے تعزیہ بنانا ناجائز، بدعت اور گناہ ہے۔ یہ نشان لگا ہوا ہے،
کیا ہے؟ نجائز بدعت اور گناہ ہے. یعنی پھر ننگے پیر چلنا بھی بدعت ہے، لٹانا بھی پھر بدعت ہے، گناہ ہے. چڑھاوے چڑھانا، اب میں کسی کو کہوں نا ایسا کہ یار مجھے حدیث کی کتاب چاہیے 8,000 روپے کی آ رہی ہے، منگا کے دے. وہ 8,000 روپے کی امام صاحب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا تو جو 2,000 روپے وہاں چڑھا کے آئے گی حرام محرم میں، وہ صحیح ہے تیرے لیے، وہ تجھے سمجھ نہیں آتی. حرام کام میں تم پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ اب توجہ کرنا بھائی، جس میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اسی مسئلے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ سب موجود ہیں اور اللہ کا شکر ہے مجھے آج جمعہ مل گیا ہے. ہاں بڑے مسئلے انشاءاللہ بہت سارے حل ہو جائیں گے، توجہ کرنا، کوئی ٹینشن نہ لے. پھر فرمایا ننگے پیر چلنا، فاتحہ پڑھنا کھڑے ہو کر محرم کے بعد، چڑھاوے چڑھانا، گڈا چڑھا دیا، ناک چڑھا دیا، مغز چڑھا دیا، یہ پاؤں چڑھا دیا، پھلانا چڑھا دیا. فرمایا یہ سب نجائز گناہ اور بدعات ہے، دین کا ایسے کاموں سے کوئی تعلق. یہ لوگ جو سبیلیں لگاتے ہیں نا، سبیلیں پانی کی، سنیں ہم بولیں گے نا، پھر بولیں گے آپ نے ایسے بول دیا، اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا. پھر آپ کو آج میں اعلیٰ حضرت کی بات بتاتا ہوں. امام نے سنت سے پوچھا کہ راستوں کے اندر سبیل اس نیت سے لگانا کہ کوئی ماتم گزرے یا کوئی صحابہ کا تبرہ کرنے والا، صحابہ کا گستاخی کرنے والا یہاں سے گزرے، یہ کام کرتے ہوئے، ماتم یا دیگر کام کرتے ہوئے جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، اس کی نیت سے پانی سبیل لگانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ناجائز گناہ اور حرام ہے. میں یہ صفحہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جس کو یہ پورا مجمع باہر تک کھڑا، جس کو سب کو اجازت ہے، کوئی اور نہیں روکے گا. آ جاؤ پڑھ لو، ایک لفظ بھی غلط بولوں جو چور کی سزا غلام فرید نورانی کی سزا ہے. خدا کی عزت اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، توجہ کرو. یہ باپ دادوں کا مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ کے دین کا مسئلہ ہے. یہ منافقت والا دین نہیں ہے کہ تیتر بٹیر کی طرح محرم میں تو کیا بن جا، ربیع الاول میں کیا بن جا، مسلمان کبھی کیا کبھی کیا، ایک طرف ہو گیا، ایک انسان بن کے زندگی گزارو. فرمایا یہ بدعت ناجائز اور حرام ہے. اور فرمایا اعلیٰ حضرت سے اگر کوئی سبیل پانی کی اس لیے لگاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق گزرے گی، ثواب کربلا والوں کو پہنچے گا، فرمایا پھر جائز ہے. اس نیت سے لگانا وہ گزریں گے صحابہ کے گستاخ، پھر حرام ہے. اور اس نیت سے لگانا کہ مخلوق پیے گی، ثواب کربلا والوں کو پہنچے گا، فرمایا پھر ثواب ہے. کتنے ہو گئے مسئلے؟ 2 مسئلے. امام علی حضرت میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا سوال، کیا سوال سننا. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت کوئی شخص منت مانتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، تو میں اگر میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں 10 سال تک امام حسین کا فقیر بناؤں گا یا بناؤں گی. امام حسین کا فقیر بناتے ہیں نا، وہ ہرے کپڑے پہنا کے، وہ ریوڑی تاتی ماتی کیا ہوتا ہے وہ، امام حسین کا 10 سال تک فقیر بناؤں گی، میرا بچہ اگر زندہ رہا تو کیا اس کو یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد منت پوری کرنا واجب ہے؟ میرے امام سنت فرماتے ایسی منت نہیں ہے، جو کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. منت وہ جائز ہے جس میں اللہ کی عبادت ہو. پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا یہ منت نہیں مانو کہ بچہ پیدا ہو تو امام حسین کا فقیر بنائیں گے. میں نے کہا تو کیا بنائے گا، ساری دنیا میرے حسین کی فقیر ہے. لیکن منت یہ نہیں، منت وہ مانگو کہ یا اللہ اگر میرے بچے پیدا ہوں تو حضور کے دین کا عالم بناؤں گا. یہ منت ہوتی ہے جس میں اللہ کی عبادت کا تقرب ہو، تقرب اللہ، اور جس میں رب کی عبادت کا مقصود نہ ہو. فرمایا وہ منت نہیں، اس کا پورا کرنا بھی گناہ ہے، پورا کرنا بھی گناہ ہے. اب سننا، میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ایسے لوگ جو فقیر بناتے ہیں امام حسین کے نام پر اور گھر گھر میں بچوں کو بھجوا کر بھیک منگواتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ جواب میں لکھتے ہیں میرے امام سنت، فرمایا امام حسین کا ایسے بچوں کو فقیر بنانا، مجبوری میں بھیک مانگنا بھی حرام ہے، ان کو دینا بھی حرام ہے. کو کس کو؟ یہ جو بچے گھر میں آ رہے ہیں نا، ہرے ہرے کپڑے پہن کے، وہ ریوڑی رکھ کر کہ امام حسین کا فقیر ہے، آپ نے ریوڑی لے لی 10-20 پہ اس کے اندر آپ نے رکھ دیے، تو وہ جو مانگ رہا ہے، جس نے مانگنے کے لیے بھیجا، فرمایا اس کو مانگنا بھی حرام ہے، جو دے گا اس کے لیے دینا بھی حرام ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ شوق سے فقیر بناتے. میرا بچہ بیمار رہتا ہے تو میری بیوی نے جو منت مانگی تھی سیٹ ہو جائے گا تو فقیر بناؤں گا. میں نے کچھ اور بیکاری فقیر والی منت ہی مانگی، کچھ اور منت نہیں مانگی تم نے. اب یہ مانگ لے گا کہ بچہ صحیح ہوگا تو اس کا حبیب بینک کا چیف منسٹر بناؤں گا اس کو. توجہ نہیں فرما رہے آپ. کوئی مالداری کی اونچی پوسٹ کی منت مانو، یہ فقیری مریدی والی کون سی منت ہے؟ تو فرمایا ایسے کو دینا بھی حرام ہے اور ایسے سے بھیک منگوانا بھی. توجہ نہیں فرما رہے. اب اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ ایسا آ جائے جو مطلب یہ ہرے کپڑے پہن کے اور ریوڑی لے کر آئے اور یہ امام حسین کا فقیر ہے، پہلی بات یہ کہ اس کو پیار سے سمجھائے کہ بیٹے اس طرح بھیک مانگ رہا ناجائز اور گناہ، یہ حرام ہے، جو اس کو کھائے گا استعمال. اور پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ اندازہ دیکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے.
یہ جو حرام پیسہ بچہ جمع کر کے لا رہا ہے نا باہر سے، وہ جتنا پیسہ آ رہا ہے گھر والے کیا کہتے ہیں کتنا ہوگا، 100 گئے، منوج تمہارا صبح سے نکلا 100 ہی لائے جمع کر کے، تو 200 ہی لایا صبح سے نکلا ہوا ہے. اب پتہ نہیں تم نے کب میل بنانے کا سوچا تھا اس کی فقیری سے، کیا کرنا چاہے ہمیں نہیں پتا، تم نے کیوں اس کو فقیر بنا، ظالم ہو. وجہ کیا ہے؟ اب فرمایا کہ لایا نا 100 روپے یا 200 جو بھی گھر سے مانگ کے لایا، وہ کیا کریں گے، اس 200 روپے کو لیں گے، اس پر امام حسین کی نیاز دے کے لوگوں کو کھلائیں گے. حرام پیسے سے حسین کی نیاز دے رہے ہیں لوگ. یعنی اگر کوئی کہے اٹھ کے امام صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو فقیر بناتا ہوں، ہم تو نہیں کھاتے، ہم تو نیاز دلواتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ جو پیسے تو منگوانا حرام، دینا حرام، اور جو وہ جمع کر کے لا رہا تو حرام پیسوں سے حسین کی نیاز دلوا رہے ہیں. اور حرام پیسے سے جان بوجھ کر صدقہ کرنا یہ کفر رہی ہے. لوگ سمجھتے نہیں، مانتے نہیں، لوگ کتنا ہی سمجھا دو، لیکن وہی مطلب یہاں سے سنو یہاں سے نکالو. یہ میرے کا مولوی کی باتیں نہیں، رسول اللہ کا دین ہے. ہم اپنی بات نہیں سنا رہے، یہاں بیٹھ کے حضور کا فرمان سنا رہا ہوں. یہ میں آپ کو حدیث سے پڑھ رہا ہوں، سامنے مسئلہ بتا رہا ہوں، حضور کا فرمان ہے. اور میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں ان 3 دنوں کے اندر 3 کلر کے کپڑے پہننا ناجائز گناہ اور حرام ہے. سب گناہ ہے جو میں نے پہلے بھی بتائے تھے. بلیک ہو گیا، ہرا ہو گیا، کالا ہو گیا، یہ تمام اس کے بارے میں اللہ حضرت نے منع فرمایا. اور پھر ادھر سنو، یہ جو لوگ اسٹیٹس پہ مرثیے لگاتے ہیں نا، لوہے لگاتے ہیں، دکان میں دیکھو تو مرثیہ چل رہا ہے، رکشے میں دیکھو تو مرثیہ چل رہا ہے. اب میں نے کہا مجھے ایمان سے بتا تو ہے کون؟ میں تو مسلمان ہوں. تو میں نے کہا یہ کیا لگا رکھا تم نے؟ اس میں کتنا کفر انہوں نے بکا ہوا تجھے پتا ہے؟ نہیں تو کوئی مرثی میرے پاس لے کے میں تجھے اس کی تشریح کر کے بتاؤں یہ کیا پڑھ رہا ہے. نہیں تو کان پکڑے کلمہ پڑھے تو پھر مجھے بتانا. پھر میں شرم نہیں آتی؟ کلمہ ربی کا پڑھتے ہو اور یہودی و نصارہ کی کام کرتے ہو اسٹیٹس پر. اور جتنے لوگ آپ کا اسٹیٹس چیک کریں گے سب کا گناہ آپ کے متھے لگے گا، جتنے بھی اسٹیٹس چیک کریں گے. اس لیے تجھے لگانا ہے تو حسین کے دربار کی تصویر لگا دے، حسین کا نام لکھ، یا حسین وا حسین لکھ. خدا کی قسم جتنے لوگ دیکھیں گے تجھے ثواب ملے گا کم سے کم. قبر کیوں اپنی خراب کر رہے ہو؟ یہ تو 10 دن ہے پھر سناٹا ہے. قیامت تک صرف نام میرے حضور کا ہی میرے بھائی، چرچا صرف حضور کا ہے، پھر کسی کا باقی نہیں رہنے والا. یہ 10 دن گزر جائیں گے، یہ اندھے بھیڑے لنگڑے لولے جتنے بھی سب بھاگ جائیں گے، یہ کوئی سامنے نہیں آئے گا. قیامت تک اگر صدا کسی کی زندگی وہ اہل سنت والجماعت کی زندگی ہے، الحمدللہ صدا ہمیشہ سننی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ نوحے مرثیے سنتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، آخری مسئلہ. میرے امام سنت نے فرمایا مرثیے سننا اور لگانا دیکھنا یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے. حدیث میں سرکار نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراثی، حضور فرماتے مرثیوں کا سننا میں نے تمہیں منع فرمایا ہے. مرثیے سننا، نوحے سننا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. صرف منع نہیں، کیا ہے؟ جلدی بولو جلدی، حرام ہے. کیوں؟ حدیث لکھی اعلیٰ حضرت نے، فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا. اور جس چیز سے سرکار منع کرے کام وہ بندہ کوئی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ حرام ہوگا. قرآن کہتا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول دے وہ لے لو، اور جو چیز رسول نہ دے، جس چیز سے رسول منع کرے اس سے باز رہو. اب سرکار نے منع کر دیا، اصل حضور کا امتی، اصل حسینی وہ ہے جو سرکار کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہے، اور یزیدی وہ ہے جو منع کے بعد بھی وہ کام کرتا رہے. آخری مسئلہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا. سرکار فرماتے کہ جو اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے، ہائے ہائے کرے زبانہ جاہلیت کی طرح، فرمایا ایسے شخص کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو یہ کام کرتا ہے گریبان پھاڑے یا پھر کوئی ایسے معاملات کرے، ماتم شاتم کرے، حضور فرماتے ایسے بندے سے میں بیزار ہوں، میں اس کو نہیں جانتا اور وہ مجھے نہیں جانتا. اب یہ صرف توبہ استغفار جو کر رہے ہیں نا، یہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ دیکھنے والے بھی برابر کے شریک ہیں. اب اور استغفراللہ، آپ کو آواز نہیں آئے گی نا. یہ رش تم نے لگا رکھا ہے، یہ مرثیے تم نے پڑھ رکھے ہیں، یہ تماشے تم نے لگا رکھے ہیں. اور جس دن تم یہ کام کرنا چھوڑ دو گے، دیکھنا چھوڑ دو گے تو کوئی دکھانے والا ہوگا. تماشا بنو گے تو کوئی تماشا دکھائے گا نا تمہیں یار. یا تم دیکھنا ہی چھوڑ دو گے تو پھر. اور اچھا حسین کا نام لینے والے ہم حسین کے غم میں کر رہے ہیں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں غم تازہ کرنے کے لیے غم حسین بنانا حرام ہے. غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا یہ حرام ہے. کیوں؟ کہ آپ اس بات پر خوشی کر رہے ہیں کہ ہر سال امام حسین کی جب یہ ہوا تھا وہ ہوا تو اس پر خوشی منا رہے ہیں. ایک غم کا طریقہ ہوتا ہے، سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے، چوتھے دن حرام ہے. یہ ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی یزیدی معاذ اللہ کوئی اور نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں.
ہمیں وہ کرنا جو ہمارے باپ دادے کر کے گئے. کسی کے باپ دادے یہ کام کرتے تھے تو بے شک وہ جا کے کرے, ہمیں اس سے کیا جائے جہنم میں. لیکن جن کے باپ دادے حضور کے دین کے پکے تھے تو ان سے میری گزارش ہے, تمہارا دین یہ نہیں کہتا کہ بازاروں میں جا کے اپنا وقت خراب کرو, تمہارا دین تمہیں یہ کہتا ہے کہ حسین کی طرح مسجد آباد کرو, حسین بھی راضی تو حسین کا خدا بھی تم سے راضی ہے. یہ اصل حسینیت ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں. اور کربلا کے اندر حوالے کا غلام فرید نورانی ذمہ دار. تقریر ختم, توجہ کرنا, کچی بات نہیں. کربلا کا میدان جب سب شہید ہو گئے, بچے آخری امام حسین, اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں, زینب ادھر آؤ. جی میرے بھائی. فرمایا دیکھو صبح مجھے شہید کر دیا جائے گا, یہ میرے خون کے پیاسے, اصل ٹارگیٹ ان کا میں ہوں نا, صبح مجھے شہید کر دیں گے, کیا کرنا ہے؟ فرمایا میری بہن جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میری شہادت پر صبر کرنا, واویلا نہیں کرنا. کربلا میں حسین کی وصیت ہے, غلط بولوں تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. لاؤ اس کو سامنے, اب پوچھو اس سے, بتا حسینی کون ہے؟ خوشی منانا, پیٹنا پاٹنا یہ تو یزیدیوں کا کام ہے. حسین والوں کا, حسینیوں کا کام یہ کہ مصیبت پر صبر کرنا, ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے صبر کرنا. بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ دونوں حدیثوں میں موجود. امام بیکی خود روایت کرتے ہیں, فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ امام حسین فرماتے ہیں کربلا کے اندر میں نے لوگوں کو یہ پیغام سنا ہے میرے نانا کا کہ سرکار نے فرمایا جو بندہ مصیبت پر انا للہ پڑھے اور صبر کرے, اللہ تعالیٰ جس پر مصیبت آئی تھی اتنا ثواب صبر کرنے کا دیا تھا, سال بعد بھی اس سے زیادہ اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے. مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر گیا, کتنا ہی وقت چلا گیا بھلے, لیکن فرمایا اس پر صبر کرنا. یہ کس کا میسیج ہے؟ حسین کا. کس کا میسیج ہے؟ حسین کا. اب ان محرم کے مہینوں میں ہوں ہاں پی پا کرنا یہ حسینیوں کا کام نہیں, یزیدیوں کا کام ہے. اور حسینیوں کا کام یہ کہ صبر کرنا, سجدے کرنا, قرآن پڑھ کے ثواب میرے حسین کو پہنچانا. تو کیا ان تمام باتوں پر عمل کیا جائے گا؟ بھیک تو نہیں منگواؤ گے بچوں سے, کما کے کھا لو, تمہاری مہربانی ہوگی. تھوڑی مہنگائی کم ہے ابھی ویسے, تھوڑے کما کے کھا لو, یہ ہاتھ جوڑ لو تمہارے آگے. بچوں کو بھی گناہ گار نہیں کرو, خود بھی گناہ گار نہیں ہوا کرو. بھیک مانگ کے نہیں کھایا کرو, یہ حرام ہے, بلا وجہ سرکار نے منع فرمایا ہے. اور پھر اس حرام پیسوں سے بھی حسین کی تو نیاز دلوا رہے ہو, شربت پلا رہے, یار شرم آنی چاہیے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا دماغ کیا خراب تو نہیں ہو گیا؟ کر کیا رہے ہیں؟ کیا بھوسا بھر گیا, اس میں کیا ہو گیا ہے؟ سمجھ کیوں نہیں آتی لوگوں کو؟ دماغ مغز پک جاتا سمجھا کے, لیکن خدا کی قسم کون کو سمجھ نہیں آتی. کل قیامت میں تو کہہ سکتا ہوں پروردگار تیرا دین میں نے تو پہنچا دیا تھا. مجھ پہ تو کوئی, میں تو کسی کے خوف سے بغیر ڈر کے الحمدللہ بات کر رہا ہوں, حوالے کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ. کوئی ناراض ہو 100 دفعہ ہو جائے, نہیں ناراض ہوتا پھر دوبارہ ہو جائے, لیکن دین رسول اللہ کا وہ بیان ہوگا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے. یزیدیت, آواز نکال کے تقریر ختم. یزیدیت, ہاتھ کسی کا نیچے نہیں ہو, کھڑے ہونے والے سیڑھی والے ہاتھ اٹھا کے یزیدیت, یزیدیت, حسینیت, کربلا کا شاہ حسین. باہر تو بڑی آواز نکالتے ہیں حرام کام کر کے.